بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ہمارا پبلک سیشن نمبر ہے 118 اور پارٹ ہے 2۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب بھائیوں سے گزارش ہے جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ گھر کے لیے جو قرض لیا جائے فکس ٹرم ختم ہونے کے بعد دوبارہ فکس کروا سکتے ہیں، یہ کیا ہے یار؟ مجھے نہیں سمجھ یو کے میں مارٹگیج کا تو لفظ ہی کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، مارٹگیج صرف اسلامک بینک سے ہے، باقی حرام ہے جی، اس پہ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں۔ اللہ کا دیدار سب جنتی کریں گے یا صرف جنت الفردوس والے؟ سارے جنتی کریں گے جی۔ اللہ کا دیدار تفصیلی میری ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ یہ پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے جی، تسلیس اور یہ بھائی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ کلیم کرنا کہ وہ ہمارا معبود ہے یا کسی بھی اعتبار سے ان کوالٹیز میں وہ شریک ہے، خواہ اسے اللہ کا بندہ مانتے ہوئے کریں، یہ شرک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو توحید کے اوپر تو جتنی تفصیل سے میں نے بولا ہوا ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ کسی شخص کو سمجھنا ہے۔ اس کے لیے آپ توحید سے متعلق 10 دھوکے، دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر بھی آپ کو اینڈ پہ مل جائے گا، پوری توحید میں نے بیان کر دی ہے۔ If everything is written in تقدیر then does this means we will only do what is written or on our free will؟ جی فری ول ہی ہے، ویسے آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دینا تو ضرور دیتے رہیں، سارے کام ہم فری ول سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی ہم فری ول سے کھاتے ہیں، ٹوائلٹ فری ول سے جاتے ہیں، اذان سننے کے باوجود مسجد میں نہیں جاتے، فری ول کے ساتھ جاتے ہیں۔ تقدیر تو ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ریکارڈ ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، سوائے ان چیزوں کے کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں۔ تو چونکہ ہم اکاؤنٹیبل جواب دے ہی نہیں اللہ کو، وہ چیزیں تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں تو ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ مثلا میں یہ جواب دے نہیں ہوں کہ میرے باپ کون ہے، میں کس علاقے میں پیدا ہوا، میرا قد کتنا ہے، میرے جسم کی رنگت کیا ہے، یہ ہے تقدیر والی چیزیں۔ باقی جن چیزوں کی وجہ سے آپ کو مسئلہ ہے نا، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جس میں فری ول دی گئی ہے اور اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے پیغمبر کو رسپانس نہ کیا۔ تقدیر کے اوپر تفصیلی ویڈیوز میری دیکھ لیں آپ۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ بریلوی دیوبندی وغیرہ فرقے نہیں ہے، فرقہ ہوا ہے جس میں بنیادی معاملات میں تبدیلی آئے، جیسے شیعہ کا کلمہ اور اذان میں قادیانی۔ تو پھر چشتی رسول اللہ، اشعری رسول اللہ کیا ہے؟ یہ 7واں تے 8واں کلمہ ہے؟ 6 کلمے تو سکھائے سن نے نا، یہ 2 یہ بھی سکھائے نال۔ وہ تو سارے ایک دوسرے کے بارے میں یہی کچھ کہتے ہیں، دین میں تو ساروں نے بدعت داخل کی ہوئی ہے، صرف شیعہ نے اذان تو نہیں کی ہوئی ہے، بریلویوں نے بھی ساتھ درود جوڑ دیا بس کے، اور اذان میں بھی جو جوڑنا ہے وہ بدعت ہے، اس میں کوئی کفر شرک والا معاملہ نہیں ہے۔ باقی جو عالم کہتے ہیں نا یہ بریلوی دیوبندی فرقے نہیں ہے، تو وہ میں امام مسلم والی بات کروں گا کہ ایسا عالم جاہل کہلانے کے حقدار ہے کہ جسے یہی نہیں پتا کہ بریلوی دیوبندی فرقہ ہے یا نہیں ہے۔ بھئی جب بریلوی دیوبندیوں کو کافر سمجھتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو کافر سمجھتے ہیں، تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں پھر؟ جب وہ دونوں ایک دوسرے کو کافر سمجھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب پتہ پھر کیا ہے کہ یہ 72 فرقوں میں آتے ہیں، کیونکہ اگر دونوں کی بات صحیح مان لی جائے تو یہ دونوں تو گئے پھر جہنم میں۔ تو فرقے تو انہوں نے بنایا ہوا، ڈکلیئر کیا ہوا اپنے آپ کو، مسجدیں اسی لیے علادہ کی ہیں، ورنہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی فرقے میں نہیں، لیکن اہل سنت منہج پر ہیں۔ منہج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بڑی دفعہ کر دی ہے جی، آپ میرا انٹرویو دیکھ لیں۔ منہج سے مراد ہے قرآن کو، بخاری مسلم کو، جو اہل سنت کی فکر ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اہل سنت فرقے کو نہیں۔ Is it halal to collect rent for apartment flat which is not yet constructed؟ تو حرام ہے یہ، اور کیا ہے؟ یہی تو سود ہے۔ ایک کموڈٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، آپ اس کا کرایہ کھانا شروع کرتے ہیں۔ یہ آج کل پراپرٹی ڈیلرز نے آپ کے پیسے ہتھیانے کے لیے یہ ساری بدعت شروع کی ہے کہ ایک اپارٹمنٹ ابھی بنا ہی نہیں ہے، کنسٹرکٹ بھی نہیں ہوا، اس کے ایڈوانس پیسے آپ سے لے کے آپ کو اس کا کرایہ دے رہے ہیں، تو بھائی وہ آپ کے پیسے کا کرایہ آپ کو دے رہے ہیں، تو پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے۔ کیا تفریح کے لیے فلم دیکھنا یا کرکٹ میچ دیکھنا؟ دیکھیں، جو مناظر عام زندگی میں دیکھنا حرام ہے نا، وہی فلم میں دیکھنا بھی حرام ہوں گے، وہی ٹی وی میں دیکھنا بھی حرام ہوں گے، اور جو مناظر عام زندگی میں دیکھنا جائز ہے وہ آپ ٹی وی پہ بھی دیکھیں تو جائز ہی ہوں گے، باقی آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ Is keeping a pet dog حلال اور حرام؟ یہ نا انگریزی میں کوئی سوال لکھ کے دیتے ہیں، اردو میں لکھا کریں، اردو سارے لوگوں کو تو انگریزی آتی بھی نہیں ہے، یا تو پھر میں اس کا ترجمہ یعنی ساتھ پھر مجھے کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اردو نہیں آتی ہے۔ تو پالتو کتا نہیں رکھ سکتے آپ، سوائے اس کے کہ آپ نے شکار کے لیے رکھنا ہے یا گھر کی حفاظت کے لیے، ادروائز کتا رکھنا منع ہے۔
ڈاگس پالنا آپ لکھیں تو میری ویڈیو تفصیلی آ جائے گی. وائی واز سلیوری ناٹ ڈکلیئرڈ حرام اینڈ از اٹ اسٹل حلال؟ اب تو خیر آبسلیٹ ہو گئی ہے، حلال حرام والا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. ڈسکریج کیا گیا نا، اس وقت تو ایسا کیا نہیں جا سکتا تھا نا، سارے غلام آزاد کر دیے جاتے تو وہ تو ڈیپینڈنٹ تھے نا انہی کے اوپر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ڈسکریج کیا اور ختم ہوگی دنیا میں الحمدللہ. ٹیٹو کے بارے میں پوچھا ہے انہوں نے. ٹیٹو جو ہے وہ یہ دوسرا کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ پائریسنگ، یہ کیا چیز ہے جی؟ کیا ہے یہ؟ کیا چیز؟ کس بلا کا نام ہے؟ اچھا اچھا. مرد کے لیے مرد جو ہے وہ ناک نہیں چھدوا سکتا، عورت ناک اور کان چھدوا سکتی ہے، وہ تو حدیث میں موجود ہے بخاری مسلم میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے اپیل کی تھی تو عورتوں نے اپنے کانوں سے بالیاں بھی اتار کے دی. قرآن میں بھی ذکر ہے کہ عورت جو ہے وہ زیورات میں لدی ہوئی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا. مرد نہیں یہ کام کر سکتا. ٹیٹو تو دونوں نہیں بنوا سکتے، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایسی عورتوں پہ لعنت ہے جو ٹیٹو بنواتی ہیں اور دانتوں میں خوبصورت دکھنے کے لیے گیپ بنواتی ہیں اور چہرے کے بالوں کو اکھاڑتی ہیں. اور اس سے مراد ظاہر آئی بروز ہی ہے. داڑھی اگر کسی عورت کی نکل آئی ہے تو وہ اس کو صاف کر سکتی ہے کیونکہ وہ مردوں کی مشابہت ہے اور ایک روٹین سے ہٹ کے چیز ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے بنائی ہوئی ویب سائٹ اچھے اور برے دونوں کاموں کے لیے استعمال کرے تو میرا سائٹ بنا کر دینا ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ اگر دونوں کاموں کے لیے کر رہا ہے تو وہ بال اس کے اوپر ہوگا بھائی، آپ پہ نہیں ہے. آپ صرف غلط جو ویب سائٹ بنائیں گے اس کے معاملے میں پوچھ ہوگی آپ کی. جاب کی وجہ سے مغرب کی نماز چھوٹ گئی تو مغرب کی نماز سے پہلے عشاء پڑھ لی تو کیا مغرب بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، بہتر تو ہے ترتیب قائم رکھیں. بس جب عشاء پڑھنے آپ گئے ہیں تو 5 منٹ پہلے نکل جائیں نا تاکہ آپ پہلے پڑھ لیں جا کے. باجماعت امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ صبر کیا جائے جی، اور کیا کیا جائے؟ نماز ہو جائے گی آپ کی. جتنی پڑھی جاتی ہے اتنی پڑھ لیا کریں اگر گیپس دے. جہری نمازوں میں تو کوئی ضروری نہیں ہے، زور اثر کے اندر آپ پڑھ لیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا کیا نام ہے؟ قبر کا تو نام کوئی ارادہ سے نہیں رکھا ہوا. آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتا دیں، میرے علم میں تو نہیں ہے. میں عشاء کے 4 فرض کے بعد ایک وتر ادا کرتا ہوں، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ جائز ہے جی. پسندیدہ یہ ہے کہ 3 وتر پڑھے، البتہ ایک بھی پڑھے تو جائز ہے. الموطا امام مالک میں موجود ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص جو ہے وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. اگر عصر کی جماعت مل رہی ہو تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے یا جماعت کو چھوڑ کر پہلے ظہر پڑھ لی جائے؟ آپ جماعت کے ساتھ ظہر کی نیت کر لیں، آپ کو ظہر کی جماعت کا ثواب مل جائے گا، اور اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ لیں تاکہ ترتیب بھی قائم رہے. لیکن اگر آپ اس طرح بھی کرنا چاہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ 2 مختلف مساجد کے اندر جو نماز کی ٹائمنگ ہے، کہیں پہ اگر ہو رہی ہے وہ 4:45 تو آپ 4:45 والے امام کے پیچھے جا کے ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور 5 والے کے پیچھے عصر کی پڑھ لیں تاکہ جماعت کا ثواب بھی مل جائے اگر آپ لیٹ ہوئے ہیں تو. اگر ہم خریدار کو کاروبار میں شریک بنا لیں، یعنی وہ جتنی خریداری کرے گا اس سے جتنا منافع ہوگا اس کا 50% اس کو دیا جائے گا، تو اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ ٹھیک، کاروبار کے طور پہ تو ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، بشرطے کہ یہ نہ ہو کہ آپ مڈل مین اس حوالے سے بنے ہوں گے کہ اوور آل انویسٹمنٹ کسی اور کی اور آپ اس مالک کو دھوکہ دے کے تو بیچ میں مڈل مین بنے ہوئے ہیں، وہ پھر حرام ہوگا. اگر وہ ڈکلیئرڈ ہے تو پھر درست ہوگا. جس طرح پراپرٹی ڈیلرز ہیں، دونوں طرف ڈکلیئر ہوتا ہے کہ جس کو وہ پلاٹ لے کے دے رہے ہیں اس سے بھی 1% یا 2% انہوں نے لینا ہے اور جس کا بک رہا ہے اس سے بھی لینا ہے، تو ڈکلیئرڈ ہے. اسٹیٹ لائف انشورنس اگر اسلامک بینک کے تھرو ہو تو صرف وہی جائز ہوگی، باقی جو لوگ ہیں وہ آپ کو پتا سودی کام کرتے ہیں. مشرک اور جھوٹا بدتمیز امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، اور بھی جتنی مرضی گالیاں لکھ لیں آپ نماز ہو جائے گی. ہاں، دل نہ ماننا ایک علیحدہ بات ہے، آپ کسی اور کے پیچھے پڑھ لیں. جب ہم یہ آپ کو کہتے ہیں نا نماز ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری اسی کے پیچھے جا کے پڑھیں. یہ ہم آپ کو شرعی مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اگر کوئی مجھے پوچھتا ہے ننگے سر نماز ہو جائے گی تو میں یہی بتاؤں گا کہ ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹوپی بھی اتار کے پھینک دیں اور ننگے سر نماز پڑھیں. یہ بالکل 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا. بینک ملازم کے گھر سے کھانا پینا جائز ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے بھی یعنی یہودیوں کے تحفے بھی قبول کیے ہیں. آپ نے یہودیہ کی دعوت قبول کی تھی، بخاری میں آتا ہے، جس نے آپ کو پھر زہر دے دیا تھا تو کچھ صحابہ شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے مرزانہ طور پہ بچا لیا.
تو نبی اسلام دعوت بھی قبول کر لیتے تھے. اس میں جو حرام کی کمائی کا وبال ہے وہ اس کے اوپر ہوگا. اگر ہماری زندگی میں امام مہدی آ جائے تو تب بھی ہم انہیں ٹیکس ہی دینا چاہیے, جہاد میں حصہ لینا چاہیے. یار یہ تو میں بات پہلے کر چکا ہوں نا. جاؤ جان چھوڑو ساڈی, میں روکیا تو جاؤ. دیکھیں جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں میرے متھے خام خواہ لگ گئے ہیں. میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ یہ سمجھ رہے کہ میں نے انہیں روک لیا ہے. میں تو گورنمنٹ سے بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ بھیجیں ساروں کو, جتنے مولوی ہیں ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیں اور انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ, ڈنڈوں سے انہوں نے لڑنا ہے نا, تو جاؤ یار. کیا ساری حدیث کی کتب میں کوئی ایسا واقعہ ہے جس میں حضرت عائشہ نے ابو بکر صدیق کو خود سے امامت کے لیے کھڑا کر دیا ہو؟ نہیں, اس طرح تو کوئی نہیں ہے. اس کے الٹ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی السلام نے کہا تھا ابو بکر کو کہ نماز پڑھائیں, تو حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ وہ رقیق القلب ہیں, آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ نبی الاسلام بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آئے, تو آپ حضرت عمر کی ڈیوٹی لگا دیں. تو نبی الاسلام اس پہ ناراض ہوئے تھے, بلکہ آپ نے تو بڑے سخت الفاظ بولے کہ تم یوسف والیاں ہو, جس طرح یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے تکلیف دی تم نے بھی مجھے ویسے ہی تکلیف دی ہے. حالانکہ وہ ایک بڑا ورسٹ کیس تھا, لیکن مثال دینے کے لیے بعض اوقات سمجھانے کے لیے اس طرح کی بات کرنی پڑ جاتی ہے. میرے ذہن میں یہ سوال اکثر آتا ہے کہ کیا جنت میں جتنی خواہشات ہوں گی وہ آگے تو لکھے نہیں ہے, کیا جنت میں یہ لکھا ہے؟ دیکھو نا میرا دماغ ہوئے پاس جانتے ہی کون نہیں نا, لیکن کہہ رہے ہیں جنسی خواہشات لکھا ہے. جنت میں ہر وہ چیز ہے جو آپ چاہیں گے بس. یہ کہتے ہیں جی ہم کچھ یہ کھانے پینے کے برتن ایکسپورٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ جانوروں کی تصویریں بنواتے ہیں, کیا ہمارا یہ تصویریں بنانا یہ بنوانا جائز ہے؟ ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں, وہ کوئی عبادت کے لیے نہیں بنا رہے ہوتے, خوبصورتی کے لیے بناتے ہیں, بچوں کے لیے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلتی تھی, وہ تو بت تھا تو, لیکن وہ عبادت کے لیے تو نہیں تھا, بچوں کے کھیلنے کے لیے تھا. اس طرح کی تصویروں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام کو صرف اس تصویر سے چڑ ہے جو رسپیکٹ کے لیے بنائی جاتی ہے. اگر آپ کسی کو برتن کے اوپر جیزس کرائسٹ کی تصویر بنا کے دے دیں گے نا, یہ ہم الاؤ نہیں کریں گے, یہ رسپیکٹ والا معاملہ ہو جائے گا. قاعدہ اخیرہ میں کم از کم کہاں تک پڑھیں اور سلام پھیر دیں؟ کم از کم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہاں تک پڑھیں. اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور آپ کی سنتیں بالکل تشہد میں پہنچی ہوئی ہیں, عبدہ و رسولہ کے بعد صرف اتنا دروشی پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, سلام پھیر دیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. میرا تعلق شعبہ وکالت سے ہے. اکثر کیسز میں 50% بندہ حق پر ہوتا ہے, 50% کوئی بھی نہیں حق پہ ہوتا, حق اور باطل ہوتا ہے. یہ تو مطلب یہ ہے کہ باطل پہ ہی ہوگا وہ, لیکن قانونی غلطیوں کو صحیح کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. کیا وہ جھوٹ قابل معافی ہے؟ دیکھیں اگر اس جھوٹ میں کسی اور کا آپ نقصان نہ حق نہیں کر رہے تو وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا جو نبی الاسلام نے اجازت دی ہے کہ صلح کروانے کے لیے یا جنگ کی حالت میں جھوٹ بولنا جائز ہے. لیکن اگر آپ اس کی سے کسی کے اوپر کوئی پینلٹی ڈال رہے ہیں اس طرح کی کہ وہ اگلے بندے نے ایک جرم نہیں کیا اس کے کھاتے میں وہ ڈال رہے ہیں, تو پھر تو ظاہر پکڑ ہو جائے گی. تو یہ میں تو آپ کو اس طرح کلین چٹ تو نہیں دے سکتا, یہ آپ خود ہی معاملات کو دیکھتے ہیں بہتر. وہ مجھے پتا ہے کہ ایف آئی آر میں بعض اوقات ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ اس کے سے کیس مضبوط نہیں ہوتا, تو وہ مضبوط ایف آئی آر کو بنانے کے لیے کچھ جملے ایڈ کیے جاتے ہیں. اگر ان جملوں کی وجہ سے اوور آل مقدمہ اور سزا وہی رہتی ہے جس کا وہ حقدار تھا, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک کام اس نے کیا نہیں ہے اور آپ خام خواہ اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, مثلا ایک بندے نے آپ کے گھر سے اگر زیورات چرائے ہیں اور آپ ساتھ لکھ دیں گے جی 50 لاکھ کی نقدی بھی لے گیا, تو یہ تو غلط کر رہے ہیں نا, آپ اس طرح نہ کریں. تو یہ وکیل مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ میں جو یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. سورہ رحمان سے تھراپی ہوتی ہے. تھراپی سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں. گناہوں کی توبہ تو ہر وقت کرنی چاہیے, اور اپنی نیکیاں نبی الاسلام کے حضور پیش کر دیں. نبی الاسلام کے حضور کیوں پیش کرنی ہے؟ نیکیاں اللہ کے حضور پیش کرنی ہے. اور اپنی نیکیوں سے دستبردار ہوا جا سکتا ہے. نہیں کیوں دستبردار ہونا ہے آپ نے؟ نیکیاں آپ نے کی اسی لیے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے ہوں. باقی نبی الاسلام کو تو ہماری دعاؤں کا حصہ ویسے ہی ملتا ہے. ہم نماز میں جو دروشی پڑھتے ہیں تو نبی الاسلام کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہوتے ہیں نا, اور یہ نبی کا حق ہے امت کے اوپر کہ ان کے لیے دعا کریں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کو ہدایت دی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے, میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے. اصل میں اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی,
لیکن بخاری مسلم الفاظ ہیں جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے. یہ درود شریف سے ہمیں کوئی نعوذ باللہ کوئی چڑ نہیں ہے. ہم کوئی بھی درود شریف آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ ضرور پڑھیں. ویسے تو اسپیسیفکلی قبر رسول کے لیے درود ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہاں بھی کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا وہی ترجمہ ہے. لیکن جہاں سے یہ درود اٹھا رہے ہیں وہاں ساتھ لکھا ہے کہ جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام خود ہی پہنچا دے گا. تو اس پہ میری بڑی تفصیلی ویڈیو ہے السلام علیکہ ایھا النبی یا رسول اللہ پہ عقیدہ آپ لکھیں تو ویڈیوز کھل جائیں گی. تو دوستوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، فی امان اللہ.